MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ایسا لگتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ڈالنے سے زیادہ خود قبول کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے امر پر، اس کے حکم پر توکل کرنے سے زیادہ اسباب پر توکل کرنے لگے ہیں، اور یہ زمانہ بھی ویسے بھی بہت بڑی آزمائش کا زمانہ ہے ایمان کے اعتبار سے۔ وباؤں کا، بلاؤں کا یہ زمانہ صرف جسمانی طور پر ہمیں کمزور نہیں کیا ہے، بلکہ ایمانی اعتبار سے بھی بہت ہمارے اندر کمزوری پیدا کی ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف ہم اس کو بلائیں یا وبائیں نہیں کہہ سکتی ہیں، بلکہ ہم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کو متزلزل کر دینے والی باتیں ہیں، اور ہمارے ایمان کو مصائب و آلام پہنچانے والی یہ وبائیں اور یہ بلائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بہت منفی اثر پڑا ہے دلوں پر، عام امت مسلمہ پر بھی اور خواص پر بھی، اور ایک سال کا دورانیہ گزرتے دیکھتے دیکھتے جیسے کہ ایسے آنکھوں میں یوں جیسے ہم کیا ہیں ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہیں اس طرح گزرا ہے، اور یہ پورا ایک سال کا دورانیہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو جس حد تک ہمارے اندر اس محلال پیدا ہوا ہے، کمزوری، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کے 100 سال میں یہ حالت نہیں پیش آئی پورے امت مسلمہ کی۔ حالانکہ اس کے اندر جنگیں ہوئی ہیں،
ہندوستان پاکستان الگ ہوا ہے، پھر پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، ایشیائی خطے میں بڑے بڑے ایسے انقلابی چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کے تقریباً 1200 سال میں نہیں پیش آئے، لیکن پھر بھی اتنا ماحول ہمارا نہیں بگڑا جتنا کہ یہ گزشتہ کے 1 سال کے اندر ہماری اجتماعی زندگی پہ اثر ڈالا ہے۔ اور ہماری اجتماعی خاص کر وہ عبادتیں جو رب العالمین نے اجتماع کی شکل میں رکھی ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر تبدیل نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے کہ اگلا آئندہ کا 100 سال کا بھی زمانہ اٹھا لیں تو پتہ نہیں کیا کچھ اس میں اور زیادہ وہ چیزیں رونما ہونے والی ہیں جو کہ پچھلے 1400 سال میں نہیں رونما ہوئے ہوں گے، اور یوں سمجھیے کہ یہ آگے بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اس حیثیت سے پتہ نہیں کہ کون سی پیشن گوئیاں عملی طور پر بالکل ہمارے سامنے آ کھڑی ہوں۔ اللہ ہی محفوظ رکھے اور اس کا تدارک اور تقابل کرنے کے لیے اللہ وہ ایمان بھی نصیب کرے۔ خاص کر سورہ کہف کے سلسلے میں تو بعض روایتیں شاہد بھی ہیں کہ دجالی فتنے سے، دجال کے آنے پر یا اس زمانے پر استقامت دین کے ساتھ رہنا ہے تو کہف کی خصوصی طور پر شروع کی 10 آیات یا آخری کی 10 آیات یا مکمل کہف پڑھ جائیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر دنیا کی بے ثباتی وغیرہ جس حیثیت سے اس پر آیتیں اتری ہیں نا، اور زینت دنیا پر جس کڑی نظر سے تنقید ہوئی ہے نا، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے جس طرح کے واقعات ہیں نا، وہ آج کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ وہ چند نوجوان جو اللہ پر توکل کر کے غار کے اندر چلے گئے، پوری دنیا سے مخالفت مول لی، اور اللہ نے انہیں نشانی کے طور پر تقریباً 309 سال سلا دیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ تو یہ جو عجیب چیزیں، نشانیاں رونما ہوئی اور عجیب مصائب و آلام کا بھی زمانہ تھا، شاید ایسے ہی لگ بھگ کیا ہے عجیب چیزیں رونما ہو رہی ہیں دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عام انسان کس سے دیکھتا ہے؟ جانور کی نظر سے دیکھتا ہے یا چوپائے کی نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن مسلمانوں کو تو چوپائے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے ان حالات کو۔ اگر وہ عمیق نظر سے دیکھیں گے تو یوں سمجھو کہ یہ بڑا عبرتناک زمانہ آیا ہے، اور اس کی عبرتیں شاید اس کا لنک تانا بانا آگے چلتا یہاں تک پہنچ جائے جہاں پر ہمیں بعد میں خوشخبریاں ملتی ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے، اور اسی مرحلے میں دجال رونما ہوگا۔ شاید پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ، یہ تو نہیں، لیکن تانے بانے تو ایسے لگتے ہیں کہ جو انقلابات ہو رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے۔ گزشتہ رمضان تو ہمارا ایسے ہی کیا ہے اجتماعی عبادتوں سے محروم رہا، اور اس رمضان میں بھی کیا ہے پابندیوں کے ساتھ بہرکیف گزشتہ سے تو بہتر ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمارا یہاں جمع ہونا بھی ایک آزمائشی ہے۔ بہرکیف ایک سلسلہ تک چل رہا تھا روزوں کے 70 مسائل کے نام سے، اب اس کو تکمیل تک بھی پہنچانا تھا، ورنہ میں بھی آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ انسان پہلے تو کیا اپنے آپ سے ڈرنے لگا ہے، تو دوسروں کی پرچھائیوں سے بھی ڈرنے لگا ہے، سایوں سے بھی ڈرنے لگا ہے، کہیں ان سے ہاتھ ملاؤ تو کچھ ہو جائے گا، وہاں بیٹھو تو کچھ ہو جائے گا، ان کا سانس نکلے تو کچھ ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ ماسک میں بھی کیڑے ہیں، ماسک میں سے کیڑے نکل کے تمہیں فالو کرتے ہیں، تو اب ماسک بھی پہننے جائیں، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جو حفاظتی اقدامات ہیں اس میں بھی پرابلم ہے تو پھر جائیں گے کہاں؟ تو عجیب مسئلہ ہوا ہے، تو لوگ ڈرے سہمے ہیں وجس چند کے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، احتیاطی تدبیر اپنی طرف۔ بہرکیف ہم نے یہ جو آخری طور پر رمضان المبارک سے پہلے یہ بیٹھک جمع کر لی ہے اس واسطے کہ کیونکہ وہ مسائل کا ایک اختتامی پہلو بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی آمد کے اعتبار سے چند باتیں بھی تھیں، اور اس کے تناظر میں جو ہمارے عمومی طور پر رمضان المبارک کے شروع میں ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں اور ہمارے شیڈول کا اعلان کرتے ہیں، یہ تمام ایک ہمارے لحاظ سے مرکز کے ایکٹیویٹیز میں جاری و ساری تھا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہفتے کے دن جو ہمارا پروگرام تھا وہ نہ رکھا جائے، اور اتوار میں اس کو رکھ کر ہم اس کے تکمیلی مراحل میں پہنچ جائیں۔ تو جہاں تک بات ہوئی تھی مسائل کے اعتبار سے، اہمیت اور فضیلت کے بعد بہت سے مسائل
میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے، اور تقریباً حافظ صاحب گنتی کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ 35-70 میں آدھے مسائل تو گزر چکے ہیں۔ اور اس کتابچے میں جو کہ میں نے شروع کیا تھا صالح المنجد حفظہ اللہ کا، اس میں اور 35 میں تو بعض وہ ہیں جو بالکل شاذ نظر آتے ہیں، کبھی کبھار جنگی ماحول وغیرہ کے اعتبار سے، تو ہم ان مسائل کو تو چھوڑ دیں گے۔ جو مسائل عموماً پیش آتے ہیں خاص کر بڑوں کے اعتبار سے اور خواتین کے اعتبار سے، ان مسائل میں بھی ذرا بڑے گہری باتیں ہیں، وہ بھی ایک عوامی مجلس میں ہم ذکر کر نہیں سکتے، الا یہ کہ وہ رسالہ پڑھ جائیں یا آ کر اپنے طور پر الگ سے کیا ہے کوشچن پوچھ لیں۔ میں عمومی طور پر جو مسائل اس میں ابھی بچے ہیں میں اس کا ذکر کر دوں گا، اور وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ روزے کی سنن اور آداب، نوافل وغیرہ، اب اس میں جو اہم ترین ایک عنوان بنتا ہے وہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی کیا چیز ہے۔ روزہ رکھ لیا، اس میں بہت بڑی غلط فہمیاں عوام الناس کے اندر ہیں کہ فلاں کام کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، ویسا، حتیٰ کہ اس میں اتنی بڑی غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خوشبو کو سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بولتے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں عطر بھی نہیں لگانا، عطر لگائے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے بہت سے عوام میں لوگ ہیں جن کو وہ مغالطہ ہے کہ عطر بھی لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ خوشبو ہے، وہ خوشبو اندر جاتی ہے، سانس کے اندر سے پیٹ میں جاتی ہے، تو پیٹ میں جو بھی گئی اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تو ناک بھی بند کر لینا چاہیے، کیونکہ آکسیجن کے ذریعے کیڑے مکوڑے کیا ہے بہت سی چیزیں جاتے ہیں، تو سانس بھی نہیں لینا ہے، پھر سیدھے سیدھے اللہ کے پاس ہی پہنچ جاؤ گے، روزے کی حالت میں سب شہید ہو جاؤ گے۔ تو یہ خواہ مخواہ کیا ہے ایک ایسی منطق جو عقل بھی ساتھ نہیں دیتی، اس طرح کی منطقیں ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے اصول کے اعتبار سے بعض چیزیں وہ ہیں جن کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کے باہر آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دونوں طرح کے روزہ توڑنے والی چیزوں میں بعض وہ ہیں جو جسم کے اندر ہیں، جائیں گی باہر سے، بعض وہ ہیں جو اندر جو ہیں وہ باہر نکلیں گی، تو روزہ ٹوٹے گا۔ تو ان میں بڑے بڑے چیز جو کہ عمومی طور پر خاص طور خواتین کو جو پیش آتی ہیں وہ ہے حیض اور نفاس، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مخاطب تو آپ ہیں سامنے، بہرکیف جو سنیں گے بعد میں لائیو ہو رہا ہے وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے، اور بعد میں بھی کیا ہے اس سے مراجعہ کیا جائے گا، تو اس حیثیت سے یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ خواتین کے اعتبار سے اللہ نے ان کو اس پہ اختیار نہیں کیا۔ اب یہ ماہواری کے انداز میں ہر مہینہ جو ہوتا ہے اسی طور پر ہوتا ہے، تو رمضان میں بھی چھوٹتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 6، کسی کے 7 تک، عمومی طور پر 7 دن کے ایام ہوتے ہیں۔ ویسے اگر وضع حمل ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ کسی کو 20، کسی کو 35، کسی کو 25، کسی کو کیا ہے 40 تک بھی علماء نے کہا ہے۔ ہاں 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، اور وہ نماز روزہ پابندی کریں گے اس کے بعد۔ لیکن یہ سمجھنا کہ بہت سے لوگوں کو کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ 18 دن 17 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، لیکن ایک طرح کا عام طور پر غلط العام یہ عقیدہ، یہ بات بیٹھ گئی ہے خواتین میں کہ نفاس 40 دن کا ہوتا ہے، اس واسطے وہ پاک ہونے کے باوجود بھی، خون کے کھڑ جانے کے باوجود بھی 40 دن تک نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کیا ہے بے عقلی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے۔ اگر وہ 18 دن 17 دن میں پاک ہو گئی نفاس سے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نمازیں شروع کر دینا چاہیے، کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ حیض کی حالت میں روزہ چھوڑنا، یہ اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے بھی افطار کے خون شروع ہو جائے تو روزہ اس دن کا شمار نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے انتظار میں 1 دن پہلے سے ہی، مثلا کسی کو ڈیٹ معلوم ہے، آج کیا ڈیٹ ہے بھائی؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ 11 ڈیٹ ہے۔ کسی کو معلوم ہے، کوئی عورت کو معلوم ہے کہ اپنی ڈیٹ 12 ہے، تو اس واسطے وہ 12 کا سحر ہی نہیں کرے گی، کیونکہ اب دوپہر میں بھی ہو جا سکتا ہے، کوئی کہہ رہے گی کہ عصر میں بھی، کوئی فجر میں بھی ہو جا سکتا ہے، اس واسطے وہ سحری نہیں کر کے روزہ چھوڑ دے گی، نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حالت روزے میں جیسے ہی خون نکلے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ قضا کے اعتبار سے شمار کر لے گی۔ یہ تو خواتین کا رہا معاملہ عام طور پر وہ ہے کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، اور ان میں بھی
3 علامتیں، یہ سب نوٹ کر لیجئے، ایک ایک مسئلہ ہے پورا۔ ان میں بھی کیا ہے؟ 3 علامتیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک کہ اسے اس کا علم ہو، نمبر 2 اس وقت اسے یاد ہو، بھولا نہ ہو، اور نمبر 3 اس کو اختیار کیا ہو، مجبور نہ کیا گیا۔ یہ 3 چیزوں میں، کھانا پینا اور جماع میں، یہ تینوں چیزیں میں اس کو مثبت طور پر معلوم ہو، ایک علم ہو، یاد بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اسے کوئی مجبور نہ بھی کیا ہو، تب جا کے اس کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا سمجھو کہ کھانا، ایک تو پہلے اسے شریعت کا علم ہو کہ رمضان کے روزے میں کھانا نہیں کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علم تو سب کو ہے، بچے کو ہے، اس واسطے اس پر کوئی گفتگو نہیں۔ نمبر 2 شرط یاد بھی ہو، مثلا کیا ہو؟ کھانا تو نہیں کھاتا ہو لیکن وہ روزہ رکھا ہوا ہے، سامنے کھانا آیا، یا ایسے ہی عادتاً کبھی کبھی کوئی کیا کرتے ہیں، آفس میں چاکلیٹ رکھتے ہیں، کوئی مصری رکھتے ہیں، کوئی سونف رکھتے ہیں، کوئی پانی رکھتے ہیں، عمومی طور پر جب بھی بیٹھتے ہیں۔ اب رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بھی کیا کیا، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے 2 سونف کے ٹکڑے، 2 مصری کے ٹکڑے اٹھا کے ڈال لیے۔ اب دراصل وہ یاد نہیں ہے اس کو، تو کھا رہا ہے لیکن یاد نہیں ہے، تو اس پر روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے ہی یاد آئے فوراً وہ تھوک دے، اگر وہ نگل چکا ہے تو اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، چھوڑ دے، لیکن یاد آنے کے بعد اللہ نے مجھے کھلایا پلایا بول کے اور جو باقی ہے وہ بھی مٹھی بنا کے گھر کیا ہے منہ میں ڈال لے، یہ تو نہیں ہوگا۔ فاسٹ والا دیکھ رہا ہے تو اس کو روکنا بھی ہوگا۔ یہ سب یہ مسئلہ نمبر 1 2 3 شمار کرتے جائیں۔ تو اب اسی طرح کیا ہے، اختیاری اور غیر اختیاری میں یہ پہلو ہے کہ مثلاً کوئی دشمنان اسلام کہیں پکڑ کے لے گئے کسی بندے کو، زبردستی کیا ہے اسے باندھ دیے ہیں، اب اسے زبردستی پانی پلا رہے ہیں، اس وقت بھی اس کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی چاہت سے نہیں کر رہا ہے، اختیاری ہے، وہ مجبور ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں کہ کھانے پینے میں، کہ عمدن کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا، عمدن پیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح بیوی سے ملنے پر بھی۔ اس میں بھی معاملہ کیا ہے، بہت ذرا گہرا ہے، کہ اگر بیوی مجبوری میں ہو اور شوہر زبردستی کر کے کیا ہے صحبت کر لے، تو شوہر پر روزہ عائد ہوگا قضا کا، بیوی پر نہیں ہوگا، کیونکہ کیا ہوگا، وہ تو دل سے ناراض تھی، اب مجبوری ہو گئی تھی۔ تو اس حیثیت سے اختیار کا یہ پہلو ذہن میں رہے کہ اس کو اختیار ملے، تو اس حیثیت سے اس پر رضا قضا ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ قضا کی شکل میں بھی سن لیجئے، یہ مسئلہ بھی اہم ترین ہے۔ اگر کوئی بندہ زبردستی عمدن کھائے، بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ علماء اسلاف لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے تدارک میں وہ پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے تو بھی وہ دراصل وہ ایک روزے کے برابر نہیں کر سکے گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم میں بہت لمبی مدت تک ڈالے تو بھی ڈالے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جان بوجھ کر کھائے۔ اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی حرام چیز سے کیا ہے کھانا شروع کرے۔ مثلاً کیا ہے، شرابی تھا، کبابی تھا، روزے میں شراب نظر آ گئی، اب وہ کیا کر رہا ہے، کنٹرول نہیں کر رہا ہے، روزے ہی کی حالت میں نماز، روزہ توڑا ہی کس سے، شراب سے، شراب پی کے توڑا، وہ اس سے بھی بڑا عظیم ترین گناہ ہے، جو گناہ وہ عام طور پر کھانے سے دراصل کیا تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ کھانے پینے کے معاملے میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ تمہارے لحاظ سے زبان سے نہیں جاتی ہیں لیکن طاقت پہنچاتی ہیں، مثلاً کیا ہے، بہت زیادہ ہم کو روزہ محسوس نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرنا ڈاکٹر، یہ لو جی ایک طاقت کا انجیکشن لے لو، ایک دوپہر میں، رات تک کیا ہے شام تک بھوک لگیں گی نہیں، وہ انجیکشن بھی نہیں لے سکتے، تم منہ سے نہیں کھائے لیکن اپنے اعصاب کو تقویت پہنچانے کے لیے انجیکشن کے ذریعے آپ نے حاصل کر لیا، تو یاد رکھیے یہ چیز بھی آپ کے لیے روزہ قائم نہیں رکھے گی۔ اور اسی طرح عمدن گناہ میں سب سے کڑی ترین سزا جو ہے اس معاملے میں وہ ایک ہے، وہ یہ کہ بیوی سے ملنا، خاص کر شادی شدہ نئے جوڑے ہوتے ہیں، خاص کر رمضان کے قریب جو شادی کر لیتے ہیں ان کے لیے تو بڑی آزمائشیں ہو جاتی ہیں ایسی حالت میں۔ تو یہ ایسی حالت میں اگر کوئی کیا ہے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکا اور بیوی سے مل بیٹھا تو اس کے لیے خالی قضا نہیں ہے، بعض چیزوں میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اب یہاں پر کفارہ ہے،
کفارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اس کا جو جرم ہوا ہے اس جرم کی پاداش میں اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ 60 روزے بھی کیسے رکھنے پڑیں گے؟ ایک دن کی درمیان میں چھٹی نہ ہو۔ اگر وہ 15 روزے رکھا، نہیں ہو سکا، ایک روزہ چھوڑ دیا تو 15 کے 15 گئے، پھر اول دن سے ایک روزہ شروع کرنا پڑے گا اس کو، پھر وہ کیا ہے 60 روزے رکھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس پر یہ چیز لازم ہوتی ہے، اس واسطے پرہیز بھی کرنا ضروری ہے جو عام طور پر شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اب رہی بات دوسری چیزیں جو کہ کھانے سے یا جسم کے اندر جو ہے وہ نکلنے سے یا جسم کے اندر جانے سے، ان میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ جو باہر آنے کی ہے وہ قے ہے۔ عام طور پر علماء اسلام کا اس پہ اتفاق ہے، کھائے یا ایسے ہی اٹھے، آپ کے اپنے اختیار سے نہیں، خود بخود جسے کہتے ہیں نا ویسے قے ہو گئی تو روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ سے یا انگلی ڈال کر قے لانے کی کوشش کی اور عمدن قے کی تو اس قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھو۔ لیکن آپ کو ایسے ہی قے آ گئی، بعض کو بعض خوشبوئیں نہیں ہوتی، اچانک ویسے بات سن لیا اور قے آ گئی، یا اچانک کیا ہے پیٹ بالکل بھوکا تھا نا جی، عصر کے قریب یا 4 بجے کے قریب کیا ہے جی متلانے لگا اور کیا ہو گیا قے ہو گئی، اثر نہیں پڑتا کچھ بھی، قے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارے اختیار میں نہیں تھا، اس حیثیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جو لوگ کیا کرتے ہیں عمدن، بعض لوگ کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں بھی انگلی ڈال کے جیب صاف کرنا، یہ زبان صاف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اخ اخ کرتے کرتے یہاں تک کہ قے نکل آتی، اتنا زیادہ آپ کو روزے کی حالت میں کرنے کی صفائی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کر کے اگر وہ قے آ جائے اور مٹھی بھر آ جائے تو تقریباً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بقیہ دن اس کو خاموش رہنا چاہیے، بغیر کھائے پیے رہنا چاہیے، پھر اس کی ایک قضا بھی دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک عام طور پر مجھے سوال بھی آیا تھا گزشتہ یا پیوستہ، پچنا یعنی حجامہ کرنے کے اعتبار سے، کیا حجامہ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو یاد رکھیے حجامہ کرنے میں بڑا اختلاف ہے علماء کا، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اصح ترین رائے اور مصنف کی بھی جس کتاب کو میں پڑھا رہا ہوں صالح المنجد حفظہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے کہ پچنا نہ لگائے، حجامہ میں حالت صیام میں روزے میں حجامہ نہ کریں تاکہ آپ کو تقویت بھی ملے اور اختلافات سے بھی بچ جائیں، کیونکہ اس میں ایک تو خون بھی نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کمزوری ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنے کا سبب بن جائے، اس واسطے دن میں احتراز کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات جو غلط العام ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اور بات ہے کہ حجامہ بھی خون نکلتا ہے لیکن وہ نکالتے ہیں، مثلاً کٹ گیا، مثلاً کہیں سے خون نکلا، ایک پھنسی تھی یا کوئی کیا ہے کچھ اور تھا اسے دبائے جسم سے خون نکل گیا، یہ خون نکلنے سے دراصل روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون کتنا بھی اس میں سے نکلے اس میں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ خون دینا جائز ہے کیا روزے کی حالت میں؟ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ کثرت خون سے اجتناب کرنا چاہیے، تو روزے کی حالت میں خون کا دینا ڈونیٹ جو کرتے ہیں، یا اگر کوئی مریض ہوگا بہت کم، یعنی ایسی حالت پیش آ گئی کہ پیشنٹ مرنے والا ہے اور اس وقت سوائے روزے دار کا کوئی اور نہیں ہے دینے کے لیے، تو اس وقت جائز ہے۔ عام طور پر ڈونیشن کے نام پہ جا کے جو خون دیتے ہیں حالت روزے میں بھی دیتے ہیں، تو غلط ہے کہ حالت روزے میں خون نہ دینا چاہیے نہ حجامہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض چیزیں وہ ہیں جو دوائی کے انداز میں کھانے کی بھی ہوتی ہیں، انجیکشن کی بھی ہوتی ہیں، تو خواہ سر درد ہو خواہ کوئی بھی بیماری ہو جو غذا سے یا غذا کی تقویت یا جسم کو تقویت دینے والی نہ ہو، ایسی کوئی بھی دوائی اگر وہ منہ سے جا رہی ہے تو یاد رکھیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ ایک کروسین بھی کھا لیں لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہی دوائیاں اگر وہ انجیکشن سے جا رہی ہیں، جس دوا سے آپ کو طاقت نہیں ملتی ہو اور جس دوا سے آپ کے جسم کو بڑھوتری نہیں ملتی ہو، تو ویسی چیزوں میں بالکل جائز ہے، کچھ بھی آپ کو اس میں خلل یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً بخار آ گئی روزے کی حالت میں اور ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح کیا ہے، آپ
بخار کے لیے گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دے دیا، آپ نے خون نکلوا دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیسٹ کے لیے اتنا خون لیا جاتا ہے بس، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح ٹیکہ ویکسین کے طور پر عموماً اب کرونا وائرس کی ویکسین بھی آ گئی ہے، بعض لوگوں نے وہ بھی سوال پوچھا تھا، تو حالت روزہ میں ویکسین لگانا بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سب چیزیں نہ جسم کو تقویت دینے کے لیے ہوتی ہے، نہ طاقت پیدا ہوتی ہے، نہ وہ کیا ہے منہ کے ذریعے سے جاتی ہیں، یہ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر کوئی خلل نہیں ہوتا، روزے میں آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ شوگر کے لیے انسولین لیتے ہیں، تو یہ لیتے ہیں، تو اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں انسولین لینا پڑ جائے یا لے رہے ہیں شیڈول کے مطابق، لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ شیخ نے لکھا ہے اس میں کہ گردوں کے مریض والے بھی ڈیالیسس پر ہیں اور وہ ڈیالیسس روزے کی حالت میں کرواتے ہیں، تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ اتنا ہے کہ وہ ڈیالیسس کر رہا ہے دن کے موقع پر روزے کی حالت میں، جو کہ وہ ایک پوری ریسائکلنگ ہوتی ہے اس کے لیے پاکی کی، ایسی حالت میں بھی اگر وہ روزہ رکھے ہوئے ہے اور روزے پہ اسے کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آرام سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعضوں کو کیا ہے سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں انہیلر وغیرہ استعمال بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، جو کہ کیا ہے وہ سانس کو کھولنے کے لیے ایک گیس ہے، اگر وہ لینا پڑ رہا ہے کسی کو گھنٹے 2 گھنٹے میں ایک مرتبہ لینا پڑتا ہے، یا کبھی پڑ رہا ہے کبھی بھی نہیں تھا اچانک پڑ رہا ہے، تو بھی روزے کی حالت میں وہ لے سکتا ہے انہیلر، وہ سانس کے لیے جو وہ اسپرے استعمال کرتا ہے وہ اسپرے لے سکتا ہے، کیونکہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ ایک گیس ہے اور وہ گیس جا کے پھیپھڑے کو تقویت دیتی ہے تاکہ سانس لینے میں کیا ہے تکلیف نہ ہو، تو اس واسطے وہ کھانے پینے کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ڈائریکٹ پھیپھڑے پہ جاتی ہے اور وہ تمہارے لیے ایک علاج ہے، تو انہیلر جو لیتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح غرغرے تک پہنچنے والی کوئی دوا ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ ویسی دوائیں بھی، یعنی کوئی کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہے حلق کا درد ہے تو یہ دوا کیا ہے غرغرہ کر کے تھوک دو، تو اگر اس کو احتیاط ہے غرغرہ کر کے وہ اندر حلق کو نہیں پہنچے گی، اس کی کڑواہٹ یا جو بھی ہے اسے احتیاط ہے اور وہ کر کے تھوکنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیخ کہتے ہیں کہ وہ اگر پیٹ میں نہ جاتی ہو۔ اسی طرح دانت کا کوئی پرابلم آ گیا، سیمنٹ رکھنا ہے یا دانت میں کیا ہے کوئی کام کرنا ہے، جیسے کیا ہے روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کبھی، اب وہ ضروری ہے، شدید درد ہے، روزے کی حالت میں کر رہا ہے، تو اگر اس کو اندیشہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ پانی یا کچھ دوائی اندر نہیں چلے جائے گی، تو وہ دانت کا پورا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، یا سیمنٹ لگوانا ہے یا نہیں آ کر کچھ اس میں آ کر روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہے، یا رگوں کے اندر سے کوئی کاٹ کر کے کوئی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں دانتوں کا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ تمام کر سکتے ہیں اگر احتیاط کا پہلو اس کے اندر ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے یہ اسپرے لگانا یا سونگھنا یا خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں اس سے روزے میں بھی فرق نہیں پڑتا، عام حالت میں بھی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الکحل والی اسپرے نہیں لگانا چاہیے، تو عمومی اس میں شیوخ کا یہی خیال ہے کہ الکحل اس میں لگتا نہیں ہے، وہ اسپرے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ اسپرے کی طاقت جو اسپرے وقت مارتے وقت آپ کو وہ نکل کے آتی ہے اس کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ جا کے کپڑے پر نہیں ثبت ہوتا بلکہ اس سے پہلے ہی وہ نکل جاتا ہے، کپڑے پر جو لگتا ہے وہ خوشبو ہی لگتی ہے۔ تو عام اسپرے جو ہے نا الکحل والی ہوں یا نہ کوئی فرق نہیں ہے، عموماً استعمال کی جا سکتی ہیں، اگر آپ کا تقوی اجازت نہیں دیتا ہے تو نہ کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف اس کے واسطے روزے پر کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تھوک منہ میں بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، اب بعض بندے اس میں بڑے خلفشار میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب جب اٹھے گئے جا کے تھوک کے آئے، جا کے تھوک کے آئے، کیونکہ بعض لوگوں کو کریٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، بعضوں کو کم ہوتا ہے، تو تھوک یا جمع کرو یا آ کر ایسے ہی نگل جاؤ، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا چاہے۔ ہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر بلغم ہے خاص طور پر، اور وہ بلغم بھی سیدھے ڈائریکٹ نگلے بغیر آپ نے تھوکنے کے لیے زبان کے کونے تک لے آ گئے، پھر اس کے بعد مزے کے لیے پھر نگل لیا، بعض بار ایسا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس پر روزے کا اثر پڑے گا۔ ورنہ کیا ہے آپ ایسے ہی ناک کے لیے ابھی کبھی کیا ہے رات میں جو بہتا ہے پانی یا آ کر عمومی طور پر بعضوں کو کیا ہے ناک چڑھانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ بات کرتا پھر بات کرتا ایسا ایک عادت ہو جاتی ہے اس کی، تو اس طرح کرتے ہوئے کیا ہے وہ نگل بھی جاتا ہے بلغم، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عام حالات میں سردی کا موسم ہے، بلغم نگل گیا کوئی اثر نہیں پڑتا،
اس کے لیے بھاگ بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں کو تو ایسا دیکھا ہوں میں نے، نماز کی پہلی رکعت میں اسے بلغم آتا، رکھ لے وہ 4 رکعت پڑھتا ہے کہ نگلنا، نماز ہوتے ہی بھاگ لے کو جاتا پورے صفاں توڑ کر. کیا تھوکنے گیا ہے؟ کیا ہی مسئلہ نہیں ہوگا، نگل چکا ہے یا نگلنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، کیونکہ کیا ہے یہ سب چیزیں غیر اختیاری ہیں، تمہارے اختیار میں نہیں ہیں. جیسے کہ گزشتہ مرتبہ یا پیوستہ بہت مشہور ہوا تھا، کسی نے پیر نے کیا ہے پیخانے کو جانا بھی روزے توڑ دیتا ہے بول کے کیا کرے، ٹیپ لگا وہ بیٹھ گیا کرتے. بعد میں اس کی کیا حالت ہوئی وہ بہت بڑا یوٹیوب وغیرہ میں بھی آیا تھا. تو اس طرح کی حماقتیں کیا ہے لوگوں کو تماشا بنا دیتی ہیں. تو اس طرح جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ہمارے پاس اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس پر روزے کا کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے. اور اسی طرح روزے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو چیزیں ہم عام طور پر روزے کی حالت کو کم کرنے کے لیے یا اگر اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو سزا دے رہا ہے، وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1 آپ مسائل لکھ لیجئے. مثلا شدید گرمی ہے، آپ کچھ پانی سر پہ ڈال لینا چاہتے ہیں تاکہ گرمی کم ہو جائے، کر سکتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں روزے میں نہانا بھی نہیں، اس سے تم نہ کیا ہوتا آرام ہوتا. 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزے سے نہانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو کیا ہے شدید گرمی ہے، آپ اوپر کیا ہے یہ گیلا کپڑا رکھ لینا چاہتے ہیں یا کچھ پانی ٹھنڈا ڈال لینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو بالکل کیا ہے جو 14 گھنٹے 13 گھنٹے منہ کے اندر ایسے ہی رکھے ہیں تو لعاب جم جاتا ہے، وہ جب کلی کر لیتے ہیں اور وہ پانی کا مزہ تھوڑی دیر رہنے سے فریش رہتا ہے منہ، غلط نہیں ہے، پانی کا مزہ روزہ نہیں توڑ دیتا. اللہ یہ کہ وہ کیا ہے کلی کرنے کے بہانے گھوٹ پی لے کو ہے لوگوں کے سامنے، یہ اور بات اس کی نیت پہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پر اگر وہ کلی کرتا ہے اور اس کا پانی کا مزہ رہتا ہے زبان پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ مزہ پانی ہی کا نہیں دوسرے مزے بھی، جیسا کہ ابن عباس وغیرہ کی روایتوں میں آیا ہے کہ دوسرے جو مزے ہیں یعنی کسی سالن کا چکنا ہے یا اگر کسی چیز کو کیا ہے ٹیسٹ کر لینا ہے تاکہ لیتے وقت فروٹ کے دکان کو گئے وہاں پر کچھ لینا، تو ایسے میں بھی کچھ چیز ٹیسٹ کر کے تھوک دیے فوری طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں ہوتا. اور اسی طرح برش کرنے کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ برش میں خاص کر اس کتاب کے مصنف صالح منجد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر پیسٹ اچھی طرح لگا کر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس سے روزہ کیونکہ اس کا جو پاور ہے ٹیسٹ کا وہ بہت ہوتا ہے، اس بات سے دن میں اسے احتراز کرے اور رات میں برش کر لے یا یہ سحری سے پہلے کر لے، یہ بہتر ہے. خالی برش کرتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتا ہے، برش سے کر سکتا ہے. اور اسی طرح تازہ مسواک سے بھی کر سکتا ہے، اور مسواک بالکل کڑوی ہے اس کا کسیلا پن، تازہ کسی درخت سے آپ نے لکڑی توڑی ہے اور اس کا کڑوا پن بھی آ رہا ہے زبان پر، تب بھی اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، تو اس کے لیے جائز ہے، الا ہے کہ وہ کڑوا پن اندر نہ لے جائے. لیکن برش میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ استعمال کرنے سے احتراز کر لینا اچھا ہے. اگر کوئی بندہ خلیش بہت محسوس کرتا ہے تو تھوڑا سا پیسٹ لگا کر اس کو استعمال کر لے، لیکن زیادہ. ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیے اتنا برش کا ٹکڑا ہوتا ہے تو اتنی ڈنڈی ہوتی ہے سمجھیے، اور ہم پیسٹ کیسے لگاتے ہیں پتہ ہے؟ جتنا برش کا حصہ ہوتا ہے اتنا لگاتے ہیں برابر پورے کا پورا. حالانکہ یہ میڈیکل لحاظ سے بھی بہت خراب ہے. پیسٹ اتنا لگانا چاہیے، اتنا ہی صحیح طریقہ ہے اس کا. پورے برش میں پیسٹ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ خالی تمہارے دانتوں کو نہیں صاف کر رہا ہے، اندر کیمیکل بھی ہے. روز اتنا کیمیکل کھاؤ گے تو اندر کی ہڈیاں تمہارے اور ہاضمے میں پرابلم شروع ہو جائے گی. ہمارے ہاں یہ عام طور پر رواج ہے، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں پورا پیسٹ لگانے کی. حالانکہ اتنا پیسٹ لگانا چاہیے وہ صحیح طریقہ ہے. اور رمضان میں دن کی حالت میں وہ کرنے سے اجتناب بھی کر لیں تو اور بھی بہت اچھا ہے. اور اسی طرح شادی شدہ جوڑوں کے سلسلے میں بعض وہ احکامات ہیں کہ اگر بیوی کو پیار کیا، بوسہ دیا، یا اسی طرح کوئی جسے ملابسہ کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے لپٹا، یاد رکھیے اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. عمومی طور پر یہ غلط عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ انہیں روزے کی حالت میں انہیں وہ بستر پر پڑتا ہے، انہیں یہ بستر پر پڑتا. ہاں احتیاطاً کوئی پڑھ لیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اسے اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، پریشانی ہے، اسے کیا جماع تک نوبت پہنچ جائے گی، یہ اور مسئلہ ہے. لیکن حالت روزے میں پیار کر لینے سے اگر وہ کنٹرول پہ ہے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور ساتھ مل کے سونے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ وہ شہوت کنٹرول نہ کر سکے اور اس کی حالت نازک ہو جائے، بعد میں پریشانی میں 60 روزے رکھنے نہ پڑ جائے، ایک روزے کی جگہ 60 روزے لگاتار رکھنا پڑے گا، تو اس حیثیت سے اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو عموماً مردوں کو پیش آتی ہے یہ مسئلہ، وہ ہے کہ روزے کی حالت میں سو جاتا ہے بندہ کبھی کبھی تھک کے، تو یہ احتلام ہو جاتا ہے، نوجوان بچوں کو بہت پیش آتا ہے، کیونکہ اچھا کھاتا سحری میں یہ کھاؤ وہ گوشت یہ لاؤ جی شیخ لاؤ جی وہ لاؤ جی کھا اور زیادہ کھاتا رمضان، تو جب اچھا کھاتا ہے تو اس کا باقاعدہ طور پر ریاکشن ہوگا، تو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ تو کیا ہے، احتلام سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب تو روزہ بھی چلے گیا، جب غسل ہی فرض ہوتا ہے تو روزہ کہاں رہا میرا؟ حالانکہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نوجوانوں کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سوتا ہے یا حالت نیند میں اسے احتلام ہو جاتا ہے، دن کے وقت 12 گھنٹے ہوں 4 گھنٹے ہوں، اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، غسل فرض ہوتا ہے، نہانا چاہیے، لیکن وہ تمہارے اختیار میں تھا ہی نہیں تھا، لیکن اختیاری طور پر جسے مشتزنی کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نکالنا یا آ کر کنٹرول نہ کر کے بار بار دیکھنا ہے۔ بعض لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں یہ کام کر کر کے، کپڑا بھی لگے نا یا شہوت کا خیال بھی کرے نا، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ تمہاری اپنی بیماری ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا۔ یہ اگر اس طرح انسان اپنے آپ کو خود مار لے تو اللہ ہی محافظ ہے۔ آج کے نوجوانوں میں یہ تو کیا ایک عام بیماری ہو گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس کی بیماری کا انتہا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ انسان لاغر بکری کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ حالت، وہ شرمگاہ کا حصہ اتنا حصی بن جاتا ہے کہ کپڑا بھی اگر آپ کا کیا ہے وہاں پر لگے تو انسان کو شہوت ٹوٹ پڑتی ہے، یہ حالت پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے روزے میں بڑا فرق آ گیا، اگر شہوت کے ساتھ منی نکلی تو پھر تو کیا ہے مسئلہ ہی مسئلہ۔ ابھی اسی طرح دوسرے جو مسائل ہیں وہ سحری سے متعلق ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ بیوی سے رات کو ملے اور آپ نے حالت جنابت میں یا حالت جماع کے اندر سحری کھایا، روزے کی حالت میں غسل کیا، بالکل جائز ہے۔ مثلا آپ 4:50 کو سحری کا انتہائی آخری وقت ہے مثلا، اور بندہ اٹھا ہے رات کو ملا، یا وہ حالت جنابت میں جو بھی ہو، بیوی سے ملا ہو حالت جنابت میں یا بیوی حالت جنابت میں ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دونوں ہیں، اٹھے 10 منٹ باقی ہیں، 4:45 اٹھے، اب غسل کر کے کھائیں گے تو کھانے کا وقت نکل جائے گا، آپ پہلے سحری کر لیے، سحری کر کے اب دراصل 4:50 سے 5:50 تک فجر کا وقت ہے، تو آپ نے آہستہ سے سحری کر کے باقاعدہ آہستگی کے ساتھ غسل کر کے آپ نماز پڑھے، جبکہ حالت روزہ جو شروع کیا وہ وقت آپ حالت جنابت میں تھے یا جماع کر کے بعد حالت والی تھی، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کر سکتا ہے بندہ، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو، دونوں کے لیے ہے کہ دونوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ حالت جنابت میں روزہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ممانعت نہیں آئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں کہ حالت جنابت میں ہوتے ہوئے سحر کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے اور غسل کی اجازت بھی دی ہے۔ اس معاملے پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، تو اس کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کیا ہیں اس وقت اٹھے ہیں تو پہلے کھا لیں، پھر اس کے بعد فجر کے ٹائم کے اندر غسل کر لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں، یا آ کر جماعت کے ٹائم کے اندر غسل کر لیں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض وہ مسائل ہیں جو ہمیں عموماً پیش نہیں آتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، بعض چیزیں وہ لائے ہیں جو بہت ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی۔ کہتے ہیں کہ شیخ کبھی کبھی آنسو کی نمی بھی کیا ہے حلق میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، نکل نکل کے آنسو کبھی کیا ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں، یا آ کر ہونٹ میں اس کا کھارا پن محسوس ہوتا ہے، رونا شدت سے ہو رہا ہو، اور اسی طرح اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ سر میں تیل ڈالنے سے بھی کبھی کبھی کیا ہے ہمیں آنکھوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہندی لگانا، بعض لوگ عموماً پوچھتے ہیں کہ نماز روزے میں مہندی لگانا جائز ہے کیا؟ مہندی لگانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کیا ہے مہندی سے توڑنے والی چیزوں میں کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح سرما لگانا، سرما بھی اندر جاتا ہے بعض مواقع پر،
تو سرما جو آنکھوں میں لگانا ہے روزے کی حالت میں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح کوئی کریم وغیرہ جلد کے اعتبار سے، جلدی کریم ہے، جلد کے صحت کے لیے کوئی لگاتا ہے، جلد کی کوئی کریم ہو تو اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو سگریٹ کی بو ہے، کھڑے ہوئے تھے کوئی پی رہا ہے، اچانک وہ داخل ہو گئی، حالانکہ وہ ایک غذا کے طور پر ہوتی ہے، یعنی تو وہ ایک شے آپ کے لیے آرام دہ کے طور پر ہوتی ہے بہر کیف، لیکن وہ کسی اور کی طرف سے آئے تو روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ اٹھا کو پینا شروع کرے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے، حرام کا بھی ارتکاب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کے لیے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا حرام ہے، حرام پر حرام ہے۔ ایک حرام چیز کو کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے ایک اور حرام چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا اس کو توڑا ہے۔ بعض لوگ صاف بولتے ہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا، بھوک پیاس کنٹرول کر لوں گا مولوی صاحب، لیکن سگریٹ نہیں ہوتا مولوی صاحب، اس کا اثر رکھتا نہیں میں۔ تب معلوم ہوگا منکر نکیر جب پوچھیں گے نا وہاں سگریٹ کی مار کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے آگ کی بھی مار ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا سہل اٹھا لیے تم دنیا میں اور کتنا مشکل ترین تھا۔ تو یاد رکھیے یہ سگریٹ کی عادت والوں کو بڑی پریشانی، اس کے واسطے انہیں کیا کرتا، انہیں گنجی پیتا کی نہیں کی لیکن کھولتے ہی سگریٹ پیتا، نماز پڑھتے ہی پورے چائے کے ہوٹلاں کیا ہیں فل، اور چائے میں پہلا سگریٹ، اسے بھی معلوم چائے والا بھی سگریٹ رکھتا وہاں، ٹھیک ہے، تو انہیں چار سگریٹ سے جیتا انہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے یہ جو سگریٹ ہے نا یہ بدترین قبیح ترین عادت ہے، بڑی بری عادت ہے، اور بو باس کے اعتبار سے بھی بہت بری ہے، جو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان میں چھوڑتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں کرتے، پھر بعد رمضان شروع کر دیتے ہیں یا بعد روزہ ختم ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ 14-13 گھنٹے کنٹرول کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کر لیں اور کنٹرول ہی اپنی زندگی میں لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ تو آخری مسئلہ ہوا نا بھائی، روزے کے 70 مسائل مکمل ہو گئے آپ کے، جو شکوک و شبہات ہیں 5 منٹ باقی ہیں، ویسے ہی باقی نہیں ہے، جیسا 5 منٹ میں نماز کھڑی ہونا ہے، تو آپ لوگ وضو وغیرہ تو چائے وغیرہ لے لیجئے، چائے کے ساتھ ساتھ اگر ایک مسئلہ ہو تو پیش کر لے سکتے ہیں 1-2-3 منٹ میں، اگر کسی کوئی مسئلہ چھوٹ گیا آپ کے نظر میں، ابھی یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنا ہے تو جلدی سے پوچھ لیجئے۔ ہاں بھائی، ویسے بھی یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2009 جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تب سے ہم نے رمضان میں تراویح اور تراویح کے بعد بیان کا سلسلہ شروع کیا، جو منقطع ہوئے بغیر مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ گزشتہ سخت لاک ڈاؤن میں بھی رمضان میں ہم نے آن لائن پروگرام تو رکھا ہی اس وقت کسی بھی حالت میں۔ بہرکیف آج اس رمضان میں معلوم ہوا کہ پہلے 8 بجے لاک ڈاؤن آنے والا ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کچھ تحریک کی، کچھ باتیں بتائی، گورنمنٹ کے پاس کیا ہے بات رکھی، بہرکیف جو بھی ہو اب لاک ڈاؤن 10 بجے سے ہے، تو اس حیثیت سے ہمارے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم 10 بجے کے اندر مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ایک ریکویسٹ پہ دیا ہے تو ہم کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے اپنے شیڈول میں تھوڑا سا جلدی نماز تراویح پروگرام رکھ دیا ہے، اسے آپ لوگ ساتھ دینا ہے، یہ نہ سوچیں کہ کیا ہے اب جلدی ہے کیسے جائیں گے، رمضان المبارک میں اتنا بھی جو ملا ہے گزشتہ رمضان سے سو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، تو آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز مرکز السلام میں نماز عشاء آج سے ہی، اور یہی شیڈول نماز کا خاص کر ٹائم عید کی رات تک، چاند رات تک رہے گا، پھر اس کے بعد تبدیلی ہم کریں گے انشاءاللہ، وہ اعلان کریں گے، لیکن آج سے ہی انشاءاللہ عشاء کی نماز ٹھیک 8 بجے اور عشاء کی اذان 7:45 پونے 8 بجے، وہ تو ابھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی تقریر ہے، عمومی طور پر 7:45 اذان ہوگی، 8 بجے عشاء ہو جائے گی، اور عشاء اور سنت یہ پاؤ گھنٹہ یا 13 منٹ 12 منٹ جو بھی ہیں، اس کے بعد 7:15 بجے تراویح شروع ہو جائے گی، اور ہمارے جو گزشتہ ہم محروم رہے جس آواز کو سننے سے، شیخ حسان سلفی، اور اب تو کیا ہے مدینے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں سب میں برکت عطا کرے۔ ہمارے لیے بہت بڑی کیا ہے لمبی مسافت طے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ان کی قرات ہمیں سننے کو پھر ایک مرتبہ نصیب ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کیا ہے ان کی تراویح ہوگی مرکز میں، پھر اس کے بعد متصل 9:15 یا 9:10 جو بھی جیسے ہی تراویح ختم ہوگی وہاں سے لے کر 10 تک میرا پروگرام رہے گا، آف لائن آن لائن نہیں سمجھیے، آف لائن آپ لوگ حاضر رہیں، آئیں،
اور جو بھی حاضر ہیں ان سب کے لیے، اور جو نہیں ہیں ان کو بھی دور دور سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایک بہترین عنوان چنا گیا ہے، یونیک، اور اس موضوع کے اعتبار سے خاص کر اس ماحول میں مطابقت رکھنے والا، وہ ہے کہ دور حاضر کے 30 پیشن گوئیاں۔ پیشن گوئی کس کو کہتے ہیں؟ وہ خبر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بنیاد پر دی ہو، جو کہ ابھی پیش نہیں آئی ہو یا آ کر غیب سے دی ہو، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی۔ خاص کر اس دور میں جو انقلابات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ضرور بالضرور ہر مسلمان کو کتنا علم رکھنا چاہیے اتنا تو رکھنا چاہیے، تو وہ علم دینے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے یہ پورے 2 گھنٹے کے پروگرام میں آپ شامل رہیں گے، عشاء یہاں پڑھیں، پھر تراویح ہوگی، پھر بیان ہوگا۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پروگرام خواتین کے لیے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وبا کا موسم ہے، اس واسطے خواتین آن لائن دیکھ لیں۔ اور تراویح ہے نہیں ہے، خواتین کو تراویح بھی نہیں ہے نا، ہاں تراویح بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جمعہ رکھیں گے ہم انشاءاللہ رمضان میں، لیکن یہ شیڈول مردوں کے لیے ہے، آپ لوگ حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی سعادتوں سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم نے جو شیڈول آپ کو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی بھی صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان المبارک کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔